بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم پاکستان کے متعلق جو ہے کچھ انفارمیشن اپنی حاصل کریں گے۔ چونکہ ہم پاکستان کے باشندے ہیں، ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، تو ہمیں اپنا کچھ کلائمیٹ کا، کچھ پاپولیشن کا، اور ساتھ ہی ساتھ کہ ہمارے لینگویجز کا اور فیوڈلز کا، ان تمام کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیا رول ہے، اور پاکستانی معاشرہ کہ کس طرح کا ہے۔ جی ہے تو یہ ہمارا لیسن شارٹ سا ہی، لیکن ہوپس ہو کہ یہ ہماری بیسکس جو ہیں وہ کچھ حد تک امپروو کر دے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے کلائمیٹ کی، پاکستان کے انوائرمنٹ کی، اس کے ویدر کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے یہ ایک دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں آتا ہے جہاں پر اس کو کلائمیٹ چینج کی رینکنگ میں اس کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ کہ پاکستان کی تقریباً پرانے ڈیٹا کے مطابق ٹاپ 16 میں، لیکن اب جو موجودہ ڈیٹا ہے اس میں ٹاپ 10 کے اندر یہ آتا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس دیکھنے کو آ رہے ہیں، کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تب بارش نہیں آتی، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو تب بارش آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے فصلوں کو، ایگرو بیسڈ اکانومی جو ہے اس کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ مویشیوں کو، اور اس طرح کہ ایک جو چیز ہوتی ہے انڈائریکٹلی وہ کافی زیادہ تمام چیزوں کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر بارش بے وقت موسم کی بارش ہوگی تو وہ فصلوں کو نقصان پہنچائے گی، اور فصلیں جو ہیں یہ را مٹیریل ہوتی ہیں، کہ ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے وہ را مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے انڈسٹری کو، اور اگر ایگریکلچر ہی خراب ہو جائے گا تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ جیسے کاٹن کی انڈسٹری کپڑا بناتی ہے، شوگر کین جو ہے وہ ہماری کہ چینی بنتی ہے، رائس جو ہے وہ آگے جا کر ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو انڈائریکٹلی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لنک ہیں، کہ اگر پاکستان میں کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے تمام اکانومک سیکٹرز کے اوپر پڑے ہی پڑیں گے۔ اچھا، پاکستان کی جو ریور سورسز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمالین گلیشیئرز کے اوپر، لیکن یہ جو ہمالین گلیشیئرز ہیں پچھلے چند سالوں میں ان کو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا کافی زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہی ہمالین گلیشیئر جو ہیں وہ اب ان سیف ہمارے لیے ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو یونیک لوکیشن ہے وہ اس کے ماحول کو بالکل ان پروٹیکٹڈ کر دیتی ہے فرام اینول رین فال، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اینول رین فال سے ان پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو 1993 جیسے اور 2010 جیسے جو بڑے بڑے سیلاب ہیں وہ ہمیں ہمارے ملک کو دیکھنے کو ملتے ہیں، صرف اس وجہ سے ہی۔ اچھا، اس کے بعد اگر کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی فیمین لے کر آئے گا۔ فیمین سے مراد کیا ہے کہ قحط یا خشک سالی جو ہے، اگر کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ سکتی ہے، یا سیلابی صورتحال بن سکتی ہے، یا جو ہے قحط کی صورتحال بن سکتی ہے، پانی کی شارٹیج کی صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ اگر بارش زیادہ ہوگی تو فلڈ آئے گا، بارش نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر بھی کچھ ایسے فصلیں یا ایسے علاقہ جات ہوتے ہیں جہاں پر اریگیشن کا واٹر نہیں آ پاتا، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جو ہے بارش کے سہارے ہی فصلوں کو اگایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہ پانی کی یا رین فال کی شارٹیج کی وجہ سے تقریباً 10 سے 15% جو ہماری کہ پر ایئر جو رین ہے اس کی ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، کہ ایک طرف شارٹیج ہے اور ایک طرف ایکسیس ہے واٹر کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی وجہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو واٹر ڈسپیوٹ چلتا آ رہا ہے، کہ 1960 کے اندر سین داس کے معاہدے کے تحت اس کو حل تو کر لیا گیا تھا، لیکن انڈیا کی کچھ جارحانہ پالیسی جو ہیں ان کے کہ ہمارے کشمیر جو کہ انڈین انلیگل آکوپائڈ کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا ہوا ہے، انڈین ہیلڈ کشمیر کے اوپر جو ہے انہوں نے کافی زیادہ ڈیمز وغیرہ بنا رہے ہیں، کہ جن کا انڈائریکٹلی جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے آنے والے وقتوں میں پانی کے اوپر ڈیفینیٹلی پڑے گا۔ اور اگر کہ وہاں سے نکلیں، کہ انڈو پاکستان کے پانی سے کے جھگڑے سے نکلیں تو ہمارے جو صوبے ہیں وہ ہی اپنے اندر کہ ایک انسفیشینٹ واٹر سپلائی کی وجہ سے وہ بھی آپس میں ڈسپیوٹ کا شکار عموماً رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ ہم نے بات کر لی کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ٹاپ 10 کنٹریز میں شمار ہو چکا ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی پاپولیشن کی۔ پاکستان کی پاپولیشن کو اگر دیکھیں تو پاکستان کی پاپولیشن مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ 1951 کی مردم شماری کے مطابق
پاکستان کے دونوں حصوں یعنی ایسٹ پاکستان موجودہ بنگلہ دیش اور ویسٹ پاکستان موجودہ پاکستان، ان کی ٹوٹل آبادی جو تھی وہ تھی 71 ملین، اور آج صرف اکیلے پاکستان کی آبادی ہے 210 ملین سے زیادہ، یعنی تقریباً 21 یا 22 کروڑ یہ لوگ بنتے ہیں، اور اتنی آبادی پاکستان کی ہو چکی ہے جو کہ اس وقت سے اب تک 6 گنا انکریز ہو چکی ہے۔ اور اگر یعنی کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ سالانہ 2.2% کے ریٹ کے اوپر انکریز کر رہی ہے، جبکہ اگر ہم اپنے ریجن کے میں اس کا مقابلہ کمپیریزن کریں تو انڈیا کی جو آبادی ہے وہ 1.4% کے حساب سے، اور چائنا جو ہے وہ 0.6% کے حساب سے اس کی پاپولیشن گرو کر رہی ہے۔ اور اگر ہمارا یہی سلسلہ رہا اور ہماری جو پر اینم یعنی کہ پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2% سے زیادہ رہی تو پاکستان بہت جلد دنیا میں 6 نمبر کی بجائے پاکستان 4 نمبر پر آ جائے گا آبادی کے لحاظ سے، کیونکہ اگر آبادی کے لحاظ سے ہم رینکنگ کریں تو سب سے پہلے آتا ہے چائنا، پھر آتا ہے انڈیا، پھر آتا ہے امریکہ، پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا انڈونیشیا، پھر آتا ہے برازیل، اور دین آتا ہے ہمارا پیارا پاکستان۔ تو اگر یہی سلسلہ رہا تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد جو ہے انڈونیشیا کو کاٹ دیں گے اور ہم اس کی جگہ خود لے لیں گے، یعنی کہ اور تو ہمارے سے کچھ ہو نہیں سکتا، تو کم از کم ہم آبادی میں تو اپنا پہلا نمبر لے ہی لینا۔ اور یعنی کہ تقریباً یہ اگر اسی طرح رہا تو 21 سینچری جو ہے اس کے مڈ میں تقریباً ہم انشاءاللہ یہ والا جو ٹارگٹ ہے ہماری قوم اچیو کر لے گی۔ اب اسی طرح اگر امپلائمنٹ بڑھتی رہے گی تو ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے، یعنی کہ پاکستان کو البتہ یہ چیز حاصل ہے کہ پاکستان اور انڈیا جیسے جو ممالک ہیں اس ریجن کے اندر، ایشیا جو ساؤتھ ایشیا ریجن ہے، یہاں پر جو یوتھ ہے ان کی تعداد یعنی کہ اولڈ پیپل سے زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر لائف ایکسپیکٹنسی تھوڑی کم ہے پوری یعنی کہ باقی یورپین کنٹریز کی نسبت، لہٰذا یہاں پر نوجوان طبقہ زیادہ ہے اور بوڑھا طبقہ تھوڑا کم ہے، اور جب یوتھ زیادہ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں یعنی کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ کی پرابلم بھی انکریز ہو رہی ہے، اور یعنی کہ پاکستان بھلے ہی یوتھ پاپولیشن کے حوالے سے ہمارے پاس 100 ملین پاپولیشن ہے، 100 ملین پاکستانی ہیں جن کی عمر 25 سال سے کم ہے یا جو 25 سال کے ہیں، لیکن ان امپلائمنٹ کی وجہ سے یا انڈر امپلائمنٹ کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ہمیں آ رہے ہیں، جیسے ایتھنیکلی اور اسلامک ملیٹنسی کے حوالے سے یا وائلنس کے حوالے سے یہ مسائل جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو غربت ہوتی ہے وہ سب سے بڑا جرائم یعنی کہ وہ بھی کروا دیتی ہے۔ اگر ایک نوجوان جو ہے اس کو نوکری نہیں ملے گی، اس کو سورس آف انکم نہیں اس کا جنریٹ ہوگا، تو وہ ڈیفینیٹلی پھر ایسے راستوں کی طرف جائے گا جس کی قانون اس کو اجازت نہیں دیتا، اور وہ اپنے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے گا۔ اب اتنی بڑی اگر پاپولیشن ہے تو یہی پاپولیشن ہمارے لیے ہماری سٹرینتھ بھی بن سکتی ہے، اور یہی پاپولیشن ہمارے لیے ایک ٹائم بام بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اگر ہماری پاپولیشن ان ایجوکیٹڈ رہے گی تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ یہ ایک ٹائم بام کی طرح پاکستان کی مضبوطی بننے کی بجائے پاکستان کی ویکنس بن جائے گی۔ دوسری طرف اگر یعنی کہ یہی پاپولیشن کی لٹریسی لو رہی، اگر پاکستان جو ہے مطلب اس کی آبادی تقریباً ابھی جو یعنی کہ پرسنٹیج ہے لگ بھگ 57% جو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کے اندر، تو اگر اسی طرح یعنی کہ پاکستان کی لٹریسی جو ہے وہ لٹریسی ریٹ کم رہی، پڑھے لکھے حضرات کی تعداد کم ہوئی، تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے پھر کام کرنے والے لوگ بھی کم ہوں گے اور ٹیکس کلیکشن بھی تھوڑی ہوگی، اور ہمیں اخراجات ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر زیادہ کرنے پڑیں گے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے لوگ اگر زیادہ ہیں تو ایجوکیشن اور ہیلتھ تو بیسک نیڈ ہے ان کی، جو گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرے گی، اور اگر ٹیکس کلیکشن گورنمنٹ کے پاس نہیں آئے گی تو وہ کہاں سے پھر پورا کرے گی، یعنی کہ انڈائریکٹلی یہ وبال جان لوگوں کے اوپر ہی آئے گا۔ اگر وومن الٹریسی کی بات کریں یعنی کہ عورتوں کی پڑھائی نہ ہونے کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہماری ہر 3 میں سے جو 1 خاتون ہے وہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، باقی 2% جو خاتون ہیں یعنی کہ 2% مطلب تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں ہماری 33% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے خاتونوں کی وہ پڑھی ہے، لیکن باقی 66% جو آبادی ہے وہ نہیں پڑھ سکی، جبکہ دوسری طرف ہر 5 میں سے جو 1 پارٹیسپینٹ ہے وہ لیبر فورس کے اندر اس کو یعنی کہ جو ہے مطلب کی
کیا گیا، یعنی کہ وہ عورتوں کی یہ بات ہو رہی ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے مطلب ہمارے سیکیورٹی کے معاملات بھی کافی خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں. جیسے مالاکنڈ ڈویژن یا سوات یا دوسرے جو کے پی کے علاقہ جات ہے، وہاں پر اکثر اوقات عورتیں جو ہیں ان کو یعنی کہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرنے دی جاتی، اور تقریباً ہر سال 2 لاکھ سے زیادہ جو خاتون ہیں وہ ہاسپٹل میں ان کو داخل کرنا پڑتا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس فیملی پلاننگ کی انفارمیشن ہی نہیں ہوتی، یا وہ انڈر میرج ہوتی ہیں، یا مطلب ان کے پاس اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ مطلب ہم نے اپنی صحت کا خیال جو ہے وہ کیسے رکھنا ہے. تو یہ پرابلم پاکستان کے لیے ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں فیوڈل لارڈس کی. مطلب پاکستان میں جو بڑے بڑے اور امیر طبقہ جو ہے، یعنی کہ امیروں کے پاس پیسہ زیادہ اور غریبوں کے پاس غربت زیادہ. تو فیوڈل جو ہیں ان کی بات کرتے ہیں. فیوڈل جو ہیں وہ دراصل پاکستان کو شروع سے لے کر آج تک پاکستان کا جو ڈیموکریٹک سائیکل ہے اس کو ہمیشہ نقصان یعنی کہ زیادہ تر جو ہے فیوڈل لارڈس کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. کیونکہ مطلب امیر جو ہے وہ پیسے کے حوالے سے اس کے پاس زمین جائیداد رقبہ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز اور باقی یعنی کہ پالیٹیشین میں بھی وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ سرکار کو بھی وہ کنٹرول کرتا ہے، اپنی من چاہی وہ پالیسیاں بنواتا ہے، اکانومک پالیسیز، اور جو اس کو جہاں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ وہاں سے فائدہ حاصل کرتا ہے. اور ڈیفینیٹلی کچھ مقامات کے اوپر اگر اس کی حکومت نہیں بنتی تو وہ حکومت کو بلیک میل بھی کروا کر اپنا فائدہ وہاں سے نکلوا لیتا ہے. تو یا تو وہ لینڈڈ یعنی کہ ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں ہوتی ہیں، یا وہ ٹرائبل ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے قبائل ہوتے ہیں جو کہ یعنی کہ اپر کلاس سے جن کا تعلق ہوتا ہے، یا وہ ایگرو بزنس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، یا اربن ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں ان کا حصہ ہوتا ہے. اس کی دوسری مثال ہے سندھ کے اندر جو وڈیراز ہیں، اور پنجاب کے اندر جو چودھری یعنی کہ طبقات ہیں، یا جو سردار طبقات ہیں، یا مطلب مختلف اضلاع کے اندر یا مختلف صوبوں کے اندر مختلف قسم کے فیوڈل لارڈ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو یہ مطلب ایک ایگزامپلیفائی کے طور پر ہے کہ جس طرح سندھ میں وڈیراز ہیں جو کہ جن کی سب سے خاصیت بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں کسی بھی قسم کی سوشیو اکانومک ریفارم اگر آتی ہیں ان کے علاقوں میں تو وہ ان کو نہیں ہونے دیتے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جن لوگوں کو ہم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اگر ان کو عقل آ گئی تو پھر ہم ان کو ایکسپلائٹ کس طرح کر سکیں گے. اس کے علاوہ یہ جو یعنی کہ سندھی وڈیراز ہیں یہ ایک اور چیز بھی ایگزامپلیفائی کرتے ہیں کہ جو غریبوں کی فیمیلز ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ طور پر فورسڈ اور امورل لیبر جو ہے وداؤٹ ویجز وہ بھی ان سے کروائی جاتی ہے. مطلب عام طور پر جس طرح اگر ہم اپنے پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو ایک کمی طبقہ ہوتا ہے اور ایک چودھری طبقہ ہوتا ہے، اور جو کمی طبقے کی عورتیں بھی ہوتی ہیں انہوں نے چودھری طبقے کے گھروں میں جا کر صفائیاں اور ستھرائیاں وغیرہ کرنی ہوتی ہیں، اور ان کو یعنی کہ سالانہ طور پر یا دانے وغیرہ دے دیے جاتے ہیں. چلیں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تو کچھ حد تک کلچر پنجاب میں تو چینج ہو چکا ہے، لیکن سندھ میں ابھی بھی کچھ حد تک جو ہے یہ کلچر ابھی بھی باقی ہے. اور یہ جو سندھی وڈیراز ہوتے ہیں مطلب کوئی بھی کسی بھی قسم کی اپنے ایریا کے اندر ریفارم کو وہ پسند نہیں کرتے. اگر ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ریفارم یا ڈیولپمنٹ ایڈ دی جاتی ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا جی، اس سے آگے اگلے نمبر پر ہے ہم نے ڈسکس کرنا ہے لینگویج اور آئیڈینٹی، پاکستان کی لینگویج اور آئیڈینٹی. دیکھیں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی یعنی کہ مولوی فضل الحق نے آئی تھنک سو مولوی فضل الحق نہیں مولوی وقار الملک صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اردو جو ہے وہ پاکستان کو بنانے کے اندر پہلی اینٹ کی مانند وہ ثابت ہوئی تھی اردو کی زبان جو ہے. کیونکہ 1867 کے اندر جب اردو ہندی تنازع جو ہے اردو ہندی کنٹروورسی بنارس کے اندر شروع ہوئی تھی تو وہاں سے ہی ٹو نیشن تھیوری نے جو ہے وہ جنم لیا تھا، اور پھر وہاں سے ہی آگے چلتے چلتے جو ہے آج پاکستان ہمیں ملا. تو انڈائریکٹلی جو ہے اردو کا پاکستان کے بننے میں کافی زیادہ رول جو ہے وہ رہا ہے. اب جب پاکستان بنا تو اس وقت چونکہ پاکستان ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں ڈیوائیڈڈ تھا، تو جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے وہ بنگالی تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بنگالی لینگویج کو جو یعنی کہ صوبے کا درجہ دیا جائے. تو مطلب شروع سے ہی جو ہماری لینگویج ہے اس نے کافی زیادہ ایک کنٹروورشیل چیزیں اور کلیشز یعنی کہ سب سے بڑا جو اور سب سے پہلا جو کلیش آیا تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان وہ زبان کی وجہ سے ہی تھا، اور یہی روٹ کاز بنی ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ کرنے کی. دوسری طرف جو ہے یعنی کہ ہم نے ابھی بات کی کہ اردو جو ہے وہ پاکستان کو ایز اے مسلم سیپریٹسٹ موومنٹ فرام برٹش یعنی کہ برطانیہ سے یا ہندوستان سے یا ہندوؤں سے یا کانگریس سے مسلمانوں کو آزاد
کروانے کے اندر اردو کا کافی زیادہ ایک رول جو ہے وہ پرومیننٹ رول رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس نے یعنی کہ پاکستان کی جو نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے اندر کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، کیونکہ آج بھی دیکھیں ڈیفینیٹلی سی بات ہے، پاکستان کے 40% لوگ جو ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں، اور پاکستان کے صرف 8% لوگ جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں، صرف 8% لوگ، اور باقی یعنی کہ سندھی، بلوچی، سرائکی، پشتو، اور تقریباً پاکستان میں ٹوٹل لگ بھگ 24 زبانیں جو ہیں وہ مختلف قسم کی جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ زبانیں جو ہیں وہ گلگت بلتستان اور KPK کے علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔